اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأسأل اللہ ربکم بنیات صادقۃ وقلوب طاہرۃ ان یوفق لصیامہ وتلاوۃ کتابہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ کل کی ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے روشنی میں تھی، آج بھی اسی خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں دعا اور ماہ رمضان اور تلاوت قرآن کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ کے آگے کے کلمات اور فقرات میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزوں اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو اس عظیم مہینے میں نہ بخشا جائے وہ بدبخت انسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث کا ظاہری مطلب تھا کہ جس میں ہمیں اور آپ کو دعا اور رمضان کے حوالے سے اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، ہمارے معاشرے اور سماج میں دعا کا جو عام تصور ہے کہ دعا کب کی جائے، انسان یہ سوچتا ہے کہ انسان جب مشکلات میں گرفتار ہو، انسان جب پریشانیوں سے دوچار ہو، انسان کے لیے جب بہت ساری حاجتیں، ضرورتیں، آرزویں اکٹھی ہو جائیں، تب وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یاد رکھیے، یہ دعا کا ایک عام معنی ہے، سطحی مفہوم ہے۔ دعا در حقیقت ایک کمزور اور عاجز مخلوق کا اس عظیم ہستی کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے جو سرچشمہ قدرت ہے۔ دعا کیا یہ معنی نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے، دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا در حقیقت انسان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان محتاج محض ہے اور اسے اپنے وجود کی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے قدرت محض کی ضرورت ہے۔ جب انسان اسے سمجھ لے گا تو پھر انسان نہ صرف سختیوں میں خدا کو پکارے گا بلکہ آسانیوں میں بھی کیا ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو محسوس کرے گا، اور نہ صرف حاجتوں میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا بلکہ انسان ہمہ وقت خود کو فقیر محض اور خدا کی ذات کو غنی مطلق جان کر اپنا رابطہ ہمیشہ ہمیشہ اس خدا سے جوڑے رہے گا۔ دعا کا مفہوم یہ ہے، دعا کا معنی یہ ہے کہ دعا کی اہمیت کے سلسلے سے متعدد روایتیں نقل ہوئی ہیں، جس میں ایک روایت حضرت سے نقل ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے،
دوسری جگہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے دست سوال پھیلائے، انسان مانگے. یہ دعا ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے. لیکن ناظرین کرام یاد رکھیے، دعا کرنے کے بھی دو اہم شرطیں ہیں. پہلی شرط دعا صدق نیت سے ہو. دوسری دعا کی شرط یہ کہ دل کی پاکیزگی سے ہو. دعا کی بنیادی شرط نیت کی سچائی اور صدق نیت. نیت کی سچائی کے دو پہلو ہیں. نیت میں آپ کی کتنی سچائی ہونی چاہیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دعا کرتے وقت صرف اور صرف خدا کی ذات پر امید رکھے، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات سے کوئی امید نہ رکھے. جیسا کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں بیان فرماتے ہیں کہ تم میں جو بھی چاہتا ہے کہ وہ جب خدا سے دعا کرے اور خدا اسے عطا کرے تو اس کے علاوہ، اس خدا کی ذات کے علاوہ چاہیے کہ انسان سب سے نا امید ہو جائے، صرف اور صرف خدا کی ذات سے امید لگائے، خدا کی ذات سے وابستگی رکھے. جب خدا اس کے دل میں یہ چیز دیکھے گا تو اس کی ہر دعا قبول کرے گا. صدق نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو استجابت دعا پر یقین رکھنی چاہیے. یعنی انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبول ہوگی. زبان پر صرف اور صرف حرف دعا ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو یاد رکھیے ایسی دعا کے قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جانتے ناظرین کرام، صرف زبان پر حرف دعا ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دعا در حقیقت وہ دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے کہ وہ مانگ کے یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ دیکھو میں مانگتا ہوں تو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. گویا کہ نعوذ باللہ خدا کی ذات کی آزمائش ہے کہ دیکھو میں مانگ رہا ہوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خدا غافل دل کی ظاہری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو پہلے دل کو اس کی طرف متوجہ کرو اور پھر قبولیت دعا کا یقین رکھو. یہ دو شرطیں تھیں. پہلی شرط نیت میں پاکیزگی، خلوص نیت، جس کے دو پہلو تھے. دعا کی دوسری شرط یہ کہ دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے. دل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، انسان جب دعا کر رہا ہو تو دل پاک ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کا دل کینہ، نفرت، حسد، ناجائز خواہشات، گناہ کبیرہ سے پرہیز اور لقمہ حرام سے دوری اختیار کرنے کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے. روایتوں میں آیا ہے کہ حرام کے ایک لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب اگر کسی کا ذریعہ معاش ہی حرام ہو یا اس کے مال میں حرام بھی ملا ہو تو اس کے دل اور روح کا کیا حال ہوگا.
خدا ہی بہتر جانے وہ کس طرح خدا کی بارگاہ میں جائے گا اور کس طرح خدا سے توقع رکھ پائے گا اور اس کی دعا قبول کرے گا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، یہ ماہ رمضان المبارک دونوں چیزوں کے مشق کا نام ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں انسان اپنے صدق نیت کی بھی مشق کر سکتا ہے اور پاکیزگی قلب کی بھی کیا ہے، مشق کر سکتا ہے۔ یہ بہترین ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ انسان صدق دل سے روزہ رکھے، صدق دل سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، صدق دل سے دعا کرے، صدق دل سے خیرات دے، اور جہاں حلال چیزوں سے بھی اس نے خود کو، اور جہاں حلال چیزوں سے بھی اس نے خود کو روک رکھا، وہیں ارادہ کرے کہ وہ حرام چیزوں کو زندگی سے دور رکھے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک بہترین موقع ہے دعا کا اور روزے داری اور تلاوت قرآن کا۔ سکے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم انسان کو اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کرنے کی کیا ہے، توفیق عنایت فرمائے۔ توجہ فرمائیے، روزہ کی توفیق کا کیا مطلب؟ روزہ کی توفیق کا مطلب یہ کہ انسان پروردگار عالم کی ذات سے یہ دعا کرے کہ خدا اس سے صحت و عافیت عطا کرے کہ وہ روزہ رکھ سکے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے محروم ہو جائے، روزہ نہ رکھ پائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، روزہ رکھنے کی توفیق کا دوسرا مطلب یہ کہ انسان خدا سے یہ دعا کرے کہ صرف اور صرف انسان بھوک اور پیاس کا روزہ نہ رکھے بلکہ حقیقی روزہ رکھ سکے۔ حقیقی روزہ کا مطلب یہ کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح بھی اس کے عمل روزہ میں شریک ہوں۔ تو جو فرمائیے، کہتے ہیں کہ چند نوجوانوں نے ماہ رمضان المبارک میں ایک مرد بزرگ ایک بوڑھے آدمی کو کھاتے پیتے دیکھا۔ اس کو نوجوانوں نے مل کر روک لیا، گھیر لیا اور پوچھا، چچا روزہ آپ نے نہیں رکھا، آپ روزہ نہیں ہے، آرام سے کھا پی رہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں روزے سے ہوں، بس میرے پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے وضاحت طلب کی، چچا کیا مطلب؟ آپ چین سے کھا پی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں پیٹ کا روزہ نہیں ہوں۔ تب اس بوڑھے نے جواب دیا کہ دیکھو، یہ آنکھیں، یہ میری آنکھیں کسی نامحرم کو نہیں دیکھتی، یہ کان کسی کی غیبت نہیں سنتے، یہ زبان کسی کی برائی نہیں کرتے، یہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ پیر برائی کی طرف نہیں بڑھتے، یہ سب روزے ہیں، لیکن میرا جسم بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں پیٹ کا روزہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس مرد بزرگ، اس بوڑھے شخص نے پلٹ کر جوانوں سے پوچھا، تم میں سے کون روزے سے ہے؟ جوانوں نے جواب دیا، ہم روزے سے نہیں ہیں، بس ہم کھا پی نہیں سکتے، یعنی صرف اور صرف ہم پیٹ کا روزہ ہے، ہم اعضاء و جوارح کا روزہ نہیں۔ حقیقی روزہ یہی ہے کہ انسان
تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھے، دور رکھے، اور ایسا روزہ خدا کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے، جس کے لیے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ دوسری جس چیز کی دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے، انسان کو تلاوت قرآن، اس کی آیات میں تدبر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ قرآن کے تئیں ہم بہت غفلت کا شکار ہیں۔ آج بھی ہمارے قوم اور معاشرے اور سماج میں لاکھوں جوان ایسے ہیں جو ظاہری طور پر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کو روایت میں قرآن کی بہار کہا گیا ہے، تلاوت قرآن کا موسم بہار ہے رمضان المبارک۔ اس مہینے میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی کچھ آیتوں میں صحیح غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم قرآن مجید اور تلاوت قرآن اور قرآن خوانی کو صرف مردوں سے مخصوص نہ کر دیں کہ جب فاتحہ ہوگا تبھی قرآن خوانی ہوگی۔ نہیں عزیزو، مردوں سے مخصوص کرنے کے بجائے زندہ انسانوں کی کتاب بنائیں۔ کوشش کریں کہ کچھ ایسا کریں کہ کل قیامت میں قرآن ہماری شکایت نہ کرے، ہم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ بس ناظرین کرام، آخر میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے ایسی روزہ داری اور ایسی تلاوت قرآن کی کہ اس کے نتیجے میں ہماری مغفرت ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔